جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کانا وما کانا قولہم، اور ان کی بات کیا، اور نہیں ان کی بات مگر الا مگر ان قالو، کہ وہ انہوں نے کہا، اب یہ دعا آ رہی ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، و اسرافنا، اور ہماری زیادتیاں بخش دے، اسراف جو ہم کرتے ہیں، فی امرنا، ہمارے معاملے میں، کس معاملے میں؟ دین کے معاملے، وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدموں کو، ونصرنا، اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، کافروں کے اوپر۔ تو یعنی وہ یہ سب جتنے بھی انہوں نے مورکے انجام دیے اور اپنے آپ کو ثابت قدمی دکھائی، بہادری کے جو بھی انہوں نے جھنڈے گاڑے، تو اس میں بھی وہ اللہ ہی کو اپنے آگے اپنے لیے ایک مددگار پائے، اور انہوں نے مددگار کے طور پہ اللہ ہی کو پکارا، اور اپنی صلاحیتوں سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ کیا، اور ہر چیز کا ذمہ داری جو ہے وہ اپنے اوپر لی، نہ کہ اللہ کے اوپر کہ اللہ نے یہ کیا، نہیں، بلکہ اگر کوئی چیز جو ان سے غلط ہوئی، یا اگر کوئی چیز ان کی توقع کے حساب سے نہ ہوئی، تو اس پر بھی انہوں نے اس پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور کہا کہ نہیں، ہم سے ہی، ہماری غلطیوں کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا۔ تو جو بھی جنگ احد میں جو بھی سارا کچھ ہوا تھا، اس کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو انسان یہی سکھایا جا رہا ہے کہ اپنے لیے استغفار کو پکڑو اور اللہ سے مدد مانگو۔ تو آپ دیکھیں یہ ذنوبنا و اسرافینا، اور زیادتیاں ہمارے معاملے میں، آپ دیکھیں اچھے کاموں میں بھی انسان زیادتیاں کرتا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ جو ہے وہ میں دین کے کام کروں، میں پڑھاتی جاؤں اور میں پڑھتی جاؤں اور اس طرح، اور کیا ہوگا کہ فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں، فرض نماز جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں ہو رہی، میں بھی سبق یاد کر رہی ہوں اور فرض نماز کا ٹائم جا رہا ہے، اور جاتے 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 جو ہے وہ بالکل اینڈ پہ پہنچ گیا، اور پھر جا کے میں نے نماز پڑھی، اور میں نفل کے اوپر جو ہے وہ فرض کے اوپر نفل کو جو ہے وہ ترجیح دینے لگ جاؤں۔ تو یہ ہے اسرافنا۔ مجھے مزہ آ رہا ہے اس کام میں، کہ مجھے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، مجھے پڑھانے میں مزہ آ رہا ہے، اور لیکن مجھے نماز میں اتنا مزہ نہیں آ رہا، تو میں پہلے یہ کام کروں گی، نماز بعد میں پڑھوں۔ تو یہ جو درجہ بدرجہ آپ کی ہمارے کام ہے نا، ان کے اوپر فوکس کرنا ضروری ہے، اور یہی ہے وہ اسراف، کہ ہمیں جس چیز میں مزہ آنے لگتا ہے، قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، اور جو کوئی فرض ہمارے پاس رسپانسبلٹی ہے، بچے کو دیکھنا ہے، بچوں کو کھانا دینا ہے یا کچھ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بیک آف مائنڈ پیچھے جا رہی ہیں۔ تو یہ چیز پھر کیا ہے؟ ہر وقت کی اپنی ایک ضرورت ہے، اور اس وقت اس کی رسپانسبلٹی وہ چیز نبھانا ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی اور اپنی وجہ سے، کہ مجھے اس چیز میں مزہ آ رہا ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے بس، چاہے وہ اچھا ہی کام تو ہے۔ اور آپ دیکھیں پھر یہیں پر آ کے جو ہے نا، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہ بھائی میں دین کا کام ہی تو کر رہی ہوں، پھر لوگ مجھ سے ناراض کیوں ہیں؟ بھائی لوگ کیوں برابر میں جو میرا شوہر ہے مجھ سے کیوں ناراض ہے کہ میں ہر وقت جو ہے وہ میں تو دینی کا کام کر رہی ہوں، میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں؟ تو ہر چیز کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے، اور یہی وہ بیلنس یہاں پر ہمیں اس دعا سے سکھایا جا رہا ہے کہ گناہ اور اسرافینا فی امرینا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو دعائیں بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، اپنے کاموں میں بیلنس کرنے کی، اعتدال میں رہنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے فرائض کو پراپر ٹائملی کریں گے، اول وقت میں نمازوں کو رکھیں، اور اپنے باقی کاموں کو شیڈیولڈ کر کے ڈسپلن، کیونکہ دیکھیں مومن جو ہے نا وہ ڈسپلنڈ ہوتا ہے، اس کا ہر کام وقت پر ہوتا ہے۔ تو ہر کا اپنے اسکیجول کو اپنی روٹین کو ری اسکیجول کیجیے، اور جو ہے اس میں دیکھیے کہ کہاں میں جو ہے فلاز آ رہا ہے، کہاں پر جو ہے وہ کمی آ رہی ہے، اس چیز کو اوور کم کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو آج کی آیات انشاءاللہ یہیں تک ہی رکھیں گے۔ جی، آپ لوگوں میں سے کوئی کسی کا سوال ہے یا کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ سب لوگ بہت مس کر رہے تھے لائیو کلاس کو، تو میں نے سوچا آج ضرور آج بس کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ٹائملی لائیو کلاس ہی ہو۔ جی، کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ آیت نمبر 147 تک آج کی آیات تھیں، 141 سے 147 تک۔ کوئی ایسی بات جو آپ لوگوں کو لگی ہو کہ شیئر کرنا چاہیے، یا کوئی نئی بات آج آپ نے سیکھی ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی صدف۔
میں اس میں یہ پوچھنا تھا، جیسے تمام باقی نمازوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ٹائملی الحمدللہ پڑھتے ہیں، ایک عشاء کی نماز ہے، مجھے لگتا ہے وہ میں مطلب سب سے آخر میں وہ بس نماز پڑھ کے پھر میں بیڈ میں جاؤں، تو یہ صحیح ہے یا عشاء کی نماز بھی اذان ہوتے ہی پڑھنی ہے؟ عشاء کی نماز کو مؤخر کرنے کا حکم تو ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ تہجد کے ٹائم پہ لے جائیں اس کو، کیونکہ نہیں، آدھی تہجد نہیں، سونے سے پہلے۔ دیکھیں اس کا کوئی نہیں ہے، عشاء کی نماز کو لیٹ کر کے پڑھنا اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اذان کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور لیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مجھے پرسنلی جو ہے نا لیٹ کرنا تھوڑا ڈر لگتا ہے، کیونکہ جب ایک دفعہ آپ پورے دن کے تھکے ہوئے ایک دفعہ اگر آپ بیٹھ بھی گئے نا تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر آپ ہوں، پھر جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کا پھر اٹھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ اب آپ بستر چھوڑیں اور پھر اٹھیں، تو ٹھیک، تو لیٹ کرنا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی لیٹ کر پرابلم سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہ نہیں۔ آخری چیز جو ہمارے گھر کی، لیکن بہت لیٹ نہ کریں کہ ہمارے حساب سے دیکھیں ہم لوگ دیر سے سونے والے لوگ ہیں، اور اگر آپ گاؤں وغیرہ کی روٹین میں دیکھیں نا تو جب رات ہو جاتی ہے نا تو ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ اب سونا ہے، کیونکہ ظاہر لائٹ نہیں ہے اور بجلی وغیرہ نہیں ہے تو اب ہم سوئیں گے، تو وہ اتنا لیٹ نہیں کرتے تھے کہ جتنا ہم لیٹ کر لیتے ہیں، ہم تو پھر 12 1 بجا دیں نا، وہ تو پھر تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس سے پہلے۔ جیسے 12 1 تو نہیں، جیسے 10 بجے 10 بجے 11 بجے بس بیڈ میں جانے سے پہلے کہ آپ ہاں پڑھ تو کے ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک ہے، لیکن اگر سردیوں کی راتیں ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر 11 10 1 جو ہے وہ پھر زیادہ ہی ہو جاتا ہے، پھر زیادہ لیٹ ہو جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، اس کو دیکھ ٹھیک ہے، لینا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ آپ کی بھائی آ کی جی روبین آنٹی۔ ہاں، یہ جو آخری آیت تھی اسراف نہ، تو ہوں اس میں مطلب آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ پازیٹیو جو ہے اس کی بھی ذاتیاں ہوتی ہیں، تو ہوں اور یہ واقعی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اتنے وہ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے جو رشتوں کے جو وہ ہیں ان سے جو ہے وہ کٹنے لگتے ہیں، اور لوگوں کو بھی شکایتیں بھی ہونے لگتی ہیں۔ تو آج مجھے بہت اچھی یہ آیت بہت اچھی طریقے سے سمجھ بھی آئی، اور مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ آ، اس طرح بھی ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دعا کا حوالہ دے کے کہ ہماری جو ہے واقعی ہم بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ نہیں، ہم تو یہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو جلدی جلدی پھر وہ نماز بھی جلدی جلدی ادا ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ سے کافی وہ ہونے لگتے ہیں کہ نہیں یہ پہلے یہ ہو جائے یہ ہو جائے، تو اس لحاظ سے یہ بہت اچھا جو ہے آج سمجھ بھی آیا، ورنہ یہ دعا یاد بھی ہے لیکن کبھی یہ پازیٹیو چیزوں کی طرف نہیں گئی کہ اس میں بھی ہمارا اسراف ہو جاتا ہے۔ بالکل 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 ایسا ہوتا ہے نا، ہمارا ہمارا اسراف ہو جاتا ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی نمازیں جاری ہوتی ہیں اور وہ سوچتے ہیں بھائی یہ بھی تو عبادت ہے نا، تو وہ اس کو لے کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب ہم حقوق العباد تو ادا کریں نا، اور آپ دیکھیں اسی وجہ سے صحیح، جو ہے وہ یہ فریز بھی مشہور ہو گیا ہے کہ اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، اور اس بات پہ لے صحیح، کے لوگ بڑے مزے سے نمازیں چھوڑتے ہیں اور سارے کام شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ کتنی غلط بات ہے، اگر یہ بات ہوتی تو نماز کا سوال سب سے پہلے کیوں ہوتا؟ پھر تو سب سے پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، سب پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا، پھر حقوق اللہ کا سوال پہلے کیوں ہے؟ تو یہ چیز یہ غلط کانسیپٹ ہے جو ہمارے اندر بلڈ ہو جاتے ہیں۔ جی اور کچھ کہنا چاہتی ہیں نہیں بس۔ آپ؟ ٹھیک ہے جی سعدیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میم کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمد للہ، آپ سنائیں؟ جی جی اللہ کا شکر میم، اور آپ کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمد للہ بہت بہتر ماشاء اللہ میم، وہ کیا کہتے ہیں اپنے صدف نے بھی کوشچن کیا تھا نا، تو مجھے بھی جو ہے وہ دو کوشچن سے یاد ہے کہ ایک تو مجھے بھول گیا ہے، ایک یہ کہ جیسے میری ایک دفعہ میری فرینڈ سے بات ہو رہی تھی، تو میں زیادہ تر عشاء جو ہے وہ کبھی تو فوراً ہی پڑھ لیتی ہوں، کبھی جیسے کہ لیٹ سونے سے پہلے پڑھتی ہوں، تو 1 بجے کا ٹائم تو میں پڑھ رہی تھی، تو 1 بجے کا ٹائم تھا تو میں نے کہا مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، میں نماز پڑھ کے لیٹ جاؤں گی، تو میری فرینڈ نے یہ ذکر کیا کہ اب 12 بجے کے بعد تو نماز جو ہے وہ دوسرا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو 12 بجے کے بعد تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو کیا 12 بجے کے بعد تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے؟ ہمیشہ نہیں پڑھ سکتے ہے۔ بارہ دیکھیے بجے کے بعد؟ میں نے یہ تو اکثر کبھی 2:30 بجے بھی پڑھ یہ لی۔ 12 جو ہے نا، آپ اس کو 12 نہیں لینا، آپ اس کو اس حساب سے لیں کہ دن کا آپ جی کی مغرب کتنے بجے ہوتی ہے، مغرب سے لے کے فجر کا ٹائم کا آپ دن آپ رات کے 3 حصے کریں، پہلا حصہ دوسرا حصہ جی پھر تیسرا، اس طرح سے کر کے نا پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ آدھی رات کب ہوئی ہے، تو پھر اس حساب سے آپ آدھی رات سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔
समझ आई आप? मैम आधी रात के जी बाद मैम मैंने तो तहज्जुद शुरू हो जाता है। अगर देखिए 5 बजे हमारी ज़ोहर हमारी जो है ना 5 बजे जो है वो मगरिब होने लग गई थी सर्दियों में, तो जी अगर आप आधी रात इसमें लगाएं कि ऑलमोस्ट 12 घंटे की रात ये हो रही थी, 5 बजे ही हमारी फजर भी हो रही थी, तो इसमें अगर मैं 6 घंटे ऐड करूं तो 1 2 3 4 5 6 तो 10 बजे मैक्सिमम जो है वो आधी रात शुरू हो जाती है, 10 के बाद से। तो मतलब मैं अपनी इशा सर्दियों में 10 से पहले पहले पढ़ लूँ या 11 से पहले पहले पढ़ लूँ। अगर मैं ये सोचूं कि मैं 12-1 बजे पढ़ूंगी तो फिर वो तो तहज्जुद का टाइम शुरू हो जाता है। देखिए पढ़ सकते हैं, अगर किसी ने पढ़ी नहीं है ना नमाज, तो वो कज़ा जी करने से पहले या बिल्कुल छोड़ देने से पहले तो पढ़ तो लेगा, लेकिन ज्यादा जी सवाब कब है कि जब आप उसे टाइमली पढ़ लें। जी मैम मैंने तो 2:30 बजे भी पढ़ी है, मैं तो 2:30 बजे भी अक्सर पढ़ती हूँ। नहीं तो वो 2:30 बजे बिल्कुल तहज्जुद हो जाता है ना, फिर तो ये कि अब एक्स्ट्रा नवाफिल का टाइम शुरू हो गया। इशा का नमाज जो है वो अगर किसी ने नहीं पढ़ी है, फर्ज करे कोई सो गया इशा के, कभी हो जाता है, कभी जी आंख लग गई, अब आंख जी लगी उसकी जी तहज्जुद के जी टाइम, तो क्या जी करेगा? वो नमाज पढ़ेगा। कोई भी नमाज अगर जी किसी के सोने की वजह से या किसी वजह से रह गई या वो भूल गया, कभी ऐसा भी होता है आप नमाज भूल जाते हैं ये जब मैंने पढ़ा था ना जी पहली बार जहन नमाज में से निकल बहुत जाता हैरान हुई है थी वो। कि नमाज कैसे कोई भूल सकता है, लेकिन हो जाता है ऐसा। तो जैसे ही याद आए, जी मैम काम में कभी इस तरह ये। हाँ तो जैसे ही याद आएगा जी वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा जी मैम। और और मैम मुझे नहीं कहना था कि मेरे टीचर कहा करते थे कि जैसे हम चीजें जो है वो किताब में जब जब हम नोट डाउन चीज करते हैं ना, लिखना शुरू हो जाते हैं, तो वो सिर्फ किताब में लिखी रह जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि दिमाग में लिखें। तो मेरा शुरू से यही जो है वो था कि मैं चीजें नोट डाउन में दिमाग में लिखी थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि जहन में वो रहती थी। लेकिन अब ऐसा हुआ है, जैसे अभी मिस सदफ ने सवाल की, मेरे 2 सवाल थे, एक जहन से निकल गया अभी कुछ अरसा जैसे कि हुआ है कि मेरे जहन में थोड़ी सी देर के लिए भी बात नहीं टिकती है। तो मैं ये कह रही थी कि मैं रबी जिद्दी इल्मा तो बहुत पढ़ती हूँ अक्सर, जैसे जब मुझे याद आता है तो, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये क्यों होता है। दुआ कीजिएगा कि मेरा जो है वो हाफजा फिर से जो है वो उतना कभी हो जाए कि मैं चीजें जहन में रखने लगूँ तो वो टिक जाए जहन में। लिखा करें, देखें अल्लाह ये ताला ने, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मेरे देखिए साथ। लिखा करें। जरूरी नहीं है कि ये कहीं जाए कि किताब में रह जाती है, लिखी जाती है। लिखने से इंसान, देखिए पहली वही जी क्या आई नहीं थी, मैम, मैं पता है मेरे साथ वअल्लमल क्या होता है। वअल्लमल जी बिल कलम। अल्लाह ताला ने कलम से ही तो इल्म सिखाया है। जी कलम का जी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कैसे जी इल्म आएगा? तो जरूरी है कि लिखें, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं आपके जी जहन से गायब नहीं हो मैम। जाती है। जी नहीं मैम, मेरे साथ उल्टा होता है। मैं जब तक कि जैसे मैंने कोई चीज नहीं लिखी ना, अब तो ये होता है कि बेचारी लिखूं भी फिर भी जहन से निकल जाती है, नहीं भी लिखूं तो फिर भी। लेकिन पहले ये होता था कि मैं जब तक मैंने लिखा नहीं है ना, वो तब तक मेरे जहन में रहती थी, जैसे ही मैंने लिख लिया वो भूल गई। नहीं ऐसा नहीं होता, वैसे एक फेजेस भी आते हैं इंसान की मेरे जिंदगी। साथ तो उल्टा कभी होता है। इंसान डिप्रेशन में होता है, दिमाग कहीं और जी उलझा होता है, चीजें 10 चीजें और जी चल रही होती हैं, तो भी इंसान के जहन से निकल जाती हैं चीजें। तो वो ऐसी कोई बात नहीं है, और फिर वक्त के साथ साथ भी इंसान को कमजोरी आती है, तो कोई मसला नहीं है ऐसी चीज में। जी ये तो हर चीज इंसान के साथ ही चलती है। जी। और तो कुछ कहना? जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, वाहिया की जी नहीं मैम। जी सायरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। ये आयत नंबर 146 में जो है, और कितने ही नबियों में से जंग की उनके हमरा रब वालों ने। तो नबियों के साथ मिलके या नबियों से? नहीं नहीं, नबियों के साथ मिलके। देखें माहू, जो ला लगा हुआ है ना दरमियान में, हम्म तला के साथ, तो हम्म माहू जंग की उनके जबकि साथ उनके रब हमरा देखो। रब वालों ने बहुत से। बहुत से तो ना उन्होंने सुस्ती दिखाई, यानी उल्मा ने और फुकाहा ने, यानी हाँ रब वालों नबी ने। के साथियों ने, बेसिकली जैसे नबी के साथी सहाबी थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इसी तरह उनसे कहा गया कि हम्म जो नबी थे उनके साथियों ने सुस्ती नहीं हम्म दिखाई, जो भी उनके साथ पहुंचा ना वो कमजोर पड़े, बल्कि उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया, और इसी वजह से उन्हें अल्लाह की मोहब्बत भी मिली। ओके, ठीक है, अब समझ आ गया। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। भैया की जी। तो बहुत जरूरी है कि इंसान जो है वो सब्र और शुक्र का मुजाहिरा करता रहे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक डिक्शनरी में मैं देख रही थी, दाब्बतु शकूर, शुक्र के मीनिंग में लुगत में था दाब्बतु शकूर। दाब्बा का माना होता है जानदार, जानवर, और दाब्बतु शकूर जो है वो अरबी जबान में उस जानवर को कहते हैं जो कम खाता है लेकिन तवाना दिखता है और ज्यादा दूध देता है और अपने रवैये से भी मालिक का शुक्रगुजार नजर आता है।
تو کہ مالک جیسے اس کا خیال رکھتا ہے، یعنی کہ اس اپنے رویے سے بھی یہ ظاہر کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ کیا دعوت الشکور سے بھی کیا گزرا ہے کہ انسان اپنے مالک کا شکر گزار نظر نہیں آتا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے رب کے کتنے شکر گزار نظر آتے ہیں. ہمیں دیکھ کر کوئی کتنا یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ شکر گزار ہے، یہ اللہ کا شکر کرنے والا ہے. صرف زبان سے ہی نہیں، ہمارے رویے سے. آپ دیکھیں شکر جو ہے نا وہ ایک کیفیت ہے، بیسیکلی یہ مزاج کا حصہ ہے. شکر کوئی ایک مطلب طرز عمل نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی پوری آپ کی پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے شکر، جو کہ آپ کے اوپر ہر وقت طاری ہونا چاہیے. یہ چیز بتائی جا رہی ہے. جی اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ چلیں جی، تیزی سے جو ہے وہ ہمارا سفر جاری ہے الحمدللہ. آپ لوگوں کو آیات یاد کرنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ سب صحیح چل رہا ہے؟ آپ لوگ گروپس باقاعدگی سے لے رہے ہیں نا؟ اور گروپس میں آپ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں یہ ساری چیزیں، اور گروپ سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے؟ جی سعدیہ کچھ کہہ رہی ہیں. جی میم، وہ مجھے یہ کہنا تھا جیسے آپ نے جو ہے سورہ بقرہ جو ہے وہ دوبارہ سے ریوائز کروائیں گی، جیسے کہ دوبارہ سے سورہ بقرہ کی کلاس سٹارٹ ہوگی. سورت بقرہ کی نا جیسے میں ہفتے میں 2 دن کی بچیوں کی کلاس لے رہی ہوں، ینگ گرلس کی، اور وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے. اس میں یوٹیوب پہ نا جیسے آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو اس کے بھی آ رہے ہوں گے آپ کے پاس نوٹیفیکیشنز. جی میم تو آپ فی الحال اسی سے کر لیں، کیونکہ الگ سے تو ابھی سورت بقرہ نہیں کرانے کا ارادہ. انشاءاللہ اس کے بعد اب نیکسٹ سورت جو ہوگی سورت نساء انشاءاللہ پھر وہ کرائیں گے. ابھی سورت بقرہ دوبارہ نہیں جی میم، کرائیں. ہم ضرور کریں. اور میم تھوڑا سا میں ڈسٹرب کروں گی، مجھے نا یاد نہیں رہتا، اور مجھے وہ جو تجوید کا جو ہے وہ مجھے دوبارہ سے جو ہے وہ کرنا ہے تجوید کا. تو مجھے میری جو لیسن سنتی ہے نا ٹیچر، کیونکہ میں بہت جلدی میں پڑھتی ہوں نا، تو میری عادت ہے جلدی میں پڑھتے ہوئے نا بہت ساری چیزوں پہ دھیان نہیں جاتا، تو وہ ٹھہر کر صبر سے پڑھوں تو پھر صحیح پڑھتی ہوں. تو وہ میرے تجوید میں مسئلہ کر رہا ہے، تو مجھے تھا کہ میں دوبارہ سے تجوید کا کورس کر لوں. تو اس لیے مجھے بہت دفعہ کہا تھا کہ بہت سارے کورسز چل رہے ہیں تجوید کے، تو میم کوئی سیوٹیبل کورس ہوگا تو ہمیں بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. آپ کسی بیچ میں ہیں ہمارے؟ نہیں میم میں نہیں، میری بڑی والی سسٹر ہے. اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ اپریل میں نیا بیچ شروع وہ ہوگا. شاید آئی تھنک 4 میں ہے. جی میم ٹھیک ہے، اپریل میں ٹھیک ہے نیا میم، بیچ شروع جزاک ہوگا اللہ. انشاءاللہ آپ اس میں ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک. شازیہ نے ہینڈ ریز کیا. جی شازیہ. جی سمرین السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ میں کہہ رہی تھی عظمیٰ باجی کی جو جنہوں نے سورہ بقرہ کا تفسیر کروائی تھی ان کی ریکارڈنگز نہیں اویلیبل، وہ اگر آپ ذکر الحکیم پہ اپلوڈ کر دیتی تو شاید ہیلپ فل ہوتا، وہ یوٹیوب والے پیج پہ. ہاں وہ ایکچولی وہ میرے پاس آڈیو ریکارڈنگز ڈفرینٹ فارم میں ہے، تو میں کوشش کروں گی دیکھوں یہ وہ کرنے کی. چلیں اچھا آئیڈیا ویسے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اہتدا. مس مجھے بھی ایڈ کروا دیے گا تجوید والے بیچ میں. ابھی مجھے ایسے یاد نہیں رہے گا. آپ مجھے بس اپریل سے پہلے مارچ کے اینڈ میں نا آپ مجھے جیسے رمضانوں میں ہی آپ مجھے دوبارہ ریمائنڈ کرا دیجیے گا، اپنا میسج کر دیجیے گا. ٹھیک ہے، یا پھر آپ صدف کو جو ہے وہ کروا دیجیے گا انشاءاللہ، اپنے نام لکھوا دے گا. جی میم ٹھیک ہے. ٹھیک ہے اوکے جی. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.